اب علم کشف سے کیا مراد ہے؟ صاحب کشف لوگوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ اصل میں کشف اور کشف القبور یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، یا عام اور خاص اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک کشف ہوتا ہے کہ انسان کو کسی شے کا علم حاصل ہو جائے بغیر کسی ذریعے کے۔ کبھی کبھی اچانک آپ کے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں رہے تھے، غور بھی نہیں کر رہے تھے، تو یہ القاء اور الہام اور کشف یہ در حقیقت چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی جاری ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کشف بھی ہو جاتا ہے، بعض حقائق کا علم ہو جاتا ہے بغیر کسی ذریعے کے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے اب بھی۔ رؤیائے صالحہ یا رؤیائے صادقہ، سچا خواب، یہ بھی ایک طرح کا کشف ہے، جو نیند کی حالت میں سوتے ہوئے کشف ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے خواب میں دیکھی ہے کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ واقعہ جو کا تو عالم واقعہ کے اندر ظہور پذیر ہو جائے، یہ سچا خواب کہلاتا ہے۔ یہ سچا خواب جو ہے وحی کی 46ویں یا 60واں حصہ ہے، اور حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یہ جو سچے خواب ہیں یہی نبوت کا حصہ ہیں، 46واں یا 60واں جو باقی رہ گیا ہے، باقی وحی نبوت ختم ہو گئی۔ تو کشف جو ہے اپنی جگہ پر یہ ایک وحی خفی ہے جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ وحی جلی کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو چکا۔ نبیوں کو جو وحی خفی ہوتی تھی وہ بھی محفوظ ہوتی تھی، اس میں بھی خطا کا امکان نہیں تھا۔ عام انسانوں کو جو وحی خفی ہوتی ہے، الہام، القاء، کشف، رؤیا صادقہ، اس میں خطا کا بھی امکان موجود ہے، صحیح کا بھی ہے۔ تو یہ تو ہے اصل۔ اب کشف القبور کا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ حضور کو تو معلوم ہوتا تھا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، نبی کے لیے تو ظاہر بات ہے، یہ ساری چیزیں علم غیب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غیب دکھاتا تھا، جس طرح بھی دکھاتا تھا۔ کچھ بزرگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، کشف القبور اسے کہتے ہیں، کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آیا اس پر عذاب ہو رہا ہے یا اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، میں اس معاملے میں لا نصدق ولا نکذب۔ میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی شخصیتیں، ان کی کردار، ان کی سیرت، تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری، کیسے گمان کروں کہ وہ جھوٹ بولیں گے؟ ان کا مجاہدانہ کردار بھی رہا، اس کے بعد جو ہے انگریز نے انہیں نظر بند کیا ہے یہاں لاہور میں، پھر انہوں نے 40 برس اس عرض لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا ہے۔ الحمدللہ کہ مجھے بھی اب 35 برس ہو گئے عرض لاہور میں درس قرآن دیتے ہوئے، اور میرا درس شروع بھی وہیں سے ہوا تھا جو اصل درس تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی لاہوری کا رکھا ہوا تھا رحمۃ اللہ علیہ، مسجد خضرا سمن آباد، جہاں میرا درس جو ہے اس کا ہفتے وار درس قرآن و اتوار کی صبح کا شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ کہ بہت پاپولر ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اب ایسے شخص کے بارے میں بڑا مشکل ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا، اب اللہ عالم۔ لیکن میں تو لا اصدق ولا اکذب، نہ میں ان کی تکذیب کرتا ہوں نہ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے علم سے باہر کی یہ شے ہے۔ اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دعویٰ، خاص طور پر دعویٰ کرنا، یہ تو میرے نزدیک بہت ہی بڑی بات ہے۔ اسی کشف کی بنیاد پر مولانا احمد علی لاہوری کا ایک خیال یہ تھا، خیال کیا بلکہ انہیں تو قطعی یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ جو مزار ہے یہ شیخ علی حجویری کا ہے ہی نہیں، یہ ایک اور تھے علی بن عثمان، یہ نام وہی ہے لیکن یہ وہ علی حجویری نہیں ہے۔ علی حجویری کا جو قبر ہے وہ لاہور کے قلعے کی فصیل کے ساتھ ہے، اور وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جہاں ہے اور بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میں بتاتا نہیں اس لیے کہ وہاں پر بھی پھر وہی کچھ ہونے لگے گا جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو تھے مرحوم، وہ اس کی بڑی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ وہ مولانا احمد علی لاہوری کے بہت قریب بھی رہے تھے، وہ پرنسپل رہے تھے اشاعت الاسلام کالج کے، جس کی انجمن کے صدر تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بات صحیح کہتے ہیں مولانا احمد علی، اس لیے کہ جس زمانے میں شیخ علی حجویری لاہور آئے ہیں اس زمانے میں یہ جگہ جہاں ان کا مقبرہ اس وقت ہے یہ تو دریا کی گزرگاہ تھی۔ یہ بڈھا دریا جو کہلاتا تھا نا، کہ جو بڈھا راوی جس کا پل بھی اب تو ختم ہو گیا، اصل تو دریا یہاں سے گزرتا تھا۔ اور یہ جو مسجد ہے، مسجد بادشاہی مسجد کا جو جنوبی یا شمالی کہنا چاہیے، شمالی جو ہے وہ
وہ بنا ہوا بھی اسی طریقے سے جیسے کہ دریاؤں کے ساتھ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ساحل کے ساتھ لگا ہوا، جیسے تاج محل جا کے اگر آپ دیکھیں تو دریا جمنا اس کے ساتھ سے بہ رہا ہے، اسی طریقے سے دریائے راوی کے کنارے اور دریاؤں کے کنارے ہی تو یہ قلعے بنائے جایا کرتے تھے۔ تو یہ قلعہ جب بنا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ دریائے راوی جو ہے اس کا یہ پرانا بیڈ ہے، اس کے بعد اس نے اپنا راستہ بدلا ہے، وہ پھر ادھر چلا گیا، تو یہ حصہ رہ گیا تھا بڈھا راوی، یہ پرانا راوی جو ہے اس کا پل تھا تو غالباً پل بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو میں نے تو اس کے بارے میں آپ سے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کہ نبی کے لیے تو ثابت ہے کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اور بندوں کو بھی اس کشف کی صلاحیت عطا فرما دے تو میں اس کی نفی مطلق نہیں کرتا۔